جی السلام علیکم حسن بھائی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ برار بھائی آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی حسن بھائی، میں ایک چھوٹی سی آپ کو اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں، میں آپ سے نا سمجھنے کے لیے ادھر آیا ہوں تھوڑا سا، تو لیکن جو میں سمجھتا ہوں میں وہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، آپ اس میں مجھے گائیڈ کر دیجیے گا۔ جیسے حسن بھائی، بہت سے انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بولتے ہیں کہ یہ گستاخی نہیں ہے، گستاخی نہیں ہے۔ اصل میں گستاخی دیکھی جاتی ہے کہ سامنے کون سی ہستی کھڑی ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ گستاخی جج کی جاتی ہے۔ تو جیسے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سامنے ہو تو ان کے لیے کوئی بھی نازیبا جو الفاظ ہے وہ استعمال کریں گے تو وہ گستاخی کے ہی زمرے میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری یہ بات کہ جو انجینئر صاحب کے اوپر ایف آئی آر ہوئی وہ بھی جسٹیفائڈ کسی حد تک ہے، وہ اس لیے ہے کہ ان کو تھوڑا سا ٹائم ملا تھا، وہ اپنے ٹائم کے اندر جو ہے وہ اپنے الفاظ جو ہے وہ واپس لے سکتے تھے، تو انہوں نے اپنے الفاظ تو واپس نہیں لیے لیکن اس کی جو جسٹیفیکیشن دینی شروع کر دی۔ تو لیکن اگر آپ کو بھی آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیجیے گا مجھے، اصل میں ان کو الفاظ جو ہے وہ واپس لینے چاہیے تھے، وہ والے اس کے اوپر جسٹیفیکیشن نہیں دینی چاہیے تھی، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ نا مجھے گائیڈ کر دیجیے گا۔ اس میں دو باتیں آپ سے پوچھتا ہوں چھوٹے بھائی کی حیثیت سے۔ آپ نے بات فرمائی کہ یہ لوگوں نے طے کرنا ہے کہ اس ہستی کے ساتھ اگر اس طرح کی کوئی کلمہ یا کوئی بات کی گئی ہے یہ گستاخی ہے یا نہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ پیغمبر کے بارے میں یہ رائے رکھا کہ وہ حاضر و ناظر نہیں ہے، یہ گستاخی ہے یا گستاخی نہیں ہے؟ یہ تو حسن بھائی اور آ جائے گا نا، مطلب کہ ان کی شان میں تو ایسے فرق نہیں پڑتا نا، حاضر و ناظر کا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ عقیدہ رکھنے والے کے اوپر ہے نا، وہ ہمارے نبی کے اوپر نہیں ہے۔ اگر ہم جو اگلی ہستی کے اوپر جو الفاظ استعمال کریں گے اس کا پرابلم ہوگا نا، میں جو اپنے دل میں سمجھتا رہوں وہ میرے عقیدے کی پرابلم ہے نا۔ میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ کیا کسی پیغمبر کا جو تصور آپ کے ذہن میں ہے اس تصور سے اختلاف کرتے ہوئے پیغمبر کا ایک اور تصور میں پیش کرتا ہوں تو کیا اس کو گستاخی قرار دیا جائے گا؟ نہیں، میں تھوڑا سا آسان طریقے سے بتائیے گا، میں آپ کا سوال نہیں سمجھا اصل میں۔ سادہ طریقے سے پوچھتا ہوں، میں پیغمبر کو حاضر و ناظر نہیں مانتا، کیا یہ گستاخی ہے؟ نہیں، یہ تو کوئی گستاخی نہیں، ہاں، یہ تو آپ کا عقیدہ ہے نا۔ ہمارے علماء کا ایک طبقہ اس کو گستاخی کہتا ہے، کیا استدلال ہے آپ کا ان کے جواب میں؟ نہیں، وہ تو حسن بھائی وہ علماء کرام کی جو بات ہے، لیکن ابھی جو سچویشن ہے نا، ابھی جو نہیں، استدلال جو بھی ہوگا اس کو کنسسٹنسی سے ہر جگہ پایا جانا چاہیے۔ وہ استدلال کیا ہے؟ وہ استدلال بتائیں، کیا استدلال؟ نہیں، وہ ابھی کی جو سچویشن ہے میں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں حسن بھائی، دیکھیں نا میری، میرا نہیں حسن بھائی طریقہ دیکھیں، یہ ہے، ابھی میرا جو آپ کی بات واضح ہے مجھ پہ۔ میرا جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں مناظرہ کر کے جواب دوں، میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں کہ جو ایک آپ نے اسٹیٹمنٹ دی، ایک بات کہی کہ بھائی وہ غیر مناسب الفاظ تھے اور اس پہ تو سامنے والوں کو گستاخی محسوس ہوئی، تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ فیصلہ کون کرے گا؟ میں اگر کسی پیغمبر کے بارے میں ایک بات کرتا ہوں، آپ کو گستاخی محسوس ہوتی ہے، بڑے بڑے علماء کو محسوس ہوئی اور علماء کے مقابلے میں محسوس ہوئی، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ سوال یہ ہے، میرا سوال کا متعین جواب مجھے بتائیں، میں کروں گا فیصلہ یا آپ کریں گے؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے نا تم نے حاضر و ناظر جب نہیں مانا اس کے نتیجے میں تمہارے پیش نظر اہانت ہے، یہ پوچھیں گے نا مجھ سے آپ؟ جی جی ہاں، تو جب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے اس کا مطلب معتبر اس باب میں صرف میرا بیان ہے، آپ کے خیال کی کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ نے مجھ سے آ کر پوچھنا ہے، میں جو جواب دوں آپ کو اس سے اختلاف کا حق ہے۔ یعنی آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ فلاں آدمی یہ الفاظ واپس لے، فلاں آدمی یہ الفاظ یہاں؟ بھائی ایک شخص نے ایک بات کہی، آپ کو اختلاف ہے، آپ پوری کتاب لکھ دیں اس کے اوپر اور کہیں کہ اس کی یہ وضاحت بھی کمزور ہے، مجھے لگتا ہے اس کو الفاظ واپس لینے چاہیے، آپ لکھ دیں۔ لیکن یہ جو ہم نے جبر بنا لیا ہے کہ اس نے الفاظ واپس نہیں لیے، کیوں؟ کیونکہ ان الفاظ پر میرے ذہن میں یہ تھا کہ گستاخی ہو گئی ہے۔ بھائی اس شخص نے کسی کا موقف بیان کیا اپنے طرز فکر پر، یار مسیحی ہمارے پیغمبر کے بارے میں سمجھتے ہیں، غلط موقف بیان کر دیا، سرے سے غلط ہو گیا، تو آپ اس کی تردید کر دیں، آپ بیٹھیں اور کہیں کہ اس شخص نے جو وضاحت کی ہے کیا اس نے اپنی وضاحت میں یہ کہا ہے کہ میں گستاخی کی نیت سے کر رہا ہوں؟ جب نہیں کہا تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے
خیالات کو اس کے منہ میں ڈالے. آپ کتابوں کی کتابیں لکھیں انجینئر صاحب پر، میں ان کے طرز تکلم، ان کے طرز استدلال، ان کے منہاج، ان کے طرز تخاطب، ان کے انداز بیان، ان کے رویے، ان کا دعوت کا طریقہ، اس سب سے اختلاف رکھتا ہوں، اظہار کرتا ہوں. بول کر کیا ہے، لکھ کر کیا ہے، براہ راست کیا ہے. مجھے حق ہے، پوری زندگی کرتا رہوں گا. وہ کل باہر آ جائیں پھر یہی طریقہ کریں گے، پھر گفتگو کروں گا. لیکن یہ جو غنڈہ گردی ہے کہ آپ یہ الفاظ واپس لیں ورنہ پھر آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا. بھئی یہ حق آپ کو کس نے دیا روئے زمین پہ؟ سوال یہ ہے. جی معذرت کے آپ ساتھ کے نزدیک ایک لفظ خلاف اخلاق ہے، غلط استعمال ہو گیا، کسی کی نسبت سے غلط استعمال ہو گیا، اس شخص نے وضاحت کر دی، آپ کو وضاحت پر اطمینان نہیں ہے، آپ کو حق ہے آپ گفتگو کریں. آپ کہیں کہ نہیں یہ وضاحت ناکافی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے گفتگو کا دائرہ ہونا چاہیے. یہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ کسی شخص کو اٹھا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیتے ہیں اور اس کو مجبور کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہوگا کیا بھائی؟ کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ اس کے نتیجے میں معاشرے میں بالآخر فساد پھیلے گا. پھر یہ دیوبندی بریلیوں کو کہیں گے اپنی عبارتیں واپس لو، وہ ان کو کہیں گے اپنی عبارتیں واپس لو، وہ شیعوں کو کہیں گے اپنی عبارتیں واپس لو ورنہ ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے. دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں. اسپیس دیں لوگوں کو، بات کرنے کا موقع دیں. غلطی بھی کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ استدلال سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ تنا تنی کا جو ماحول ہے، اس میں آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ کسی اور نے کیا ہوتا تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہ ہوتا نا. اس لیے کہ پرانا اسکور پورا کرنا ہوتا ہے. مذہبی فرقوں کے ہاں پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، کچھ قرض ہیں جو اتارنے پڑتے ہیں تو طاق میں بیٹھتے ہیں لوگ، طاق میں. یار ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کون شخص ہے جو بزبان وہی کلام کرتا ہے؟ ہر شخص کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ صادر ہو جاتا ہے جس کے اندر کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے جس کو آپ کہیں سری اچھا جملہ نہیں تھا، یہ لفظ مناسب نہیں تھا، اس کو اصلاح کا موقع دیں. اس طریقے سے بلیک میل کرنا، اس طریقے سے ان قوانین کی تلواریں اوپر آ کے لٹکا دینا، یہ واپس نہیں لوگے تو گستاخ ہو جاؤ گے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اس سے معاشرے میں ہم اسپیس ختم کرتے ہیں، لوگوں کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتے، اور اس کے نتیجے میں بالآخر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، آپ مسیحیت کی تاریخ پڑھیں، بالآخر لوگ مذہب سے متنفر ہو جاتے ہیں. اس فضا کا خاتمہ کریں. انجینئر صاحب نے کوئی بات کی ہے، آپ کو لگتا ہے وہ بات درست انداز میں بیان نہیں ہوئی تو ان تک اسی تنقید کو قائم رکھتے ہوئے پوری زندگی گفتگو کرتے رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ جی کہنا کو واپس لو یہ گستاخی ہے، یہ ہے، یہ سری بدماشی ہے، یہ ناقابل قبول ہے. جی جی ٹھیک ہے حسن بھائی، آپ کی بات واضح ہوگی. دیکھیں اصل میں نے دیکھا ہے جو جتنے بھی ڈیفینس کے لیے جتنے بھی میں نے ویڈیو دیکھی نا، وہ جتنے بھی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اس میں بہت سے مفتیہ کرام بھی ہیں، لیکن انہوں کسی نے بھی اپنی ویڈیو میں یہ جو الفاظ ہے یہ دوبارہ رپیٹ نہیں کیے. انہوں نے یہی بات کی ہے کہ الفاظ اچھے نہیں تھے، لیکن وہ ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے. پتہ نہیں کس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، وہ لیکن وہ یہ ڈیفینڈ بول بھائی رہے. ہر جی آدمی حسن کس بھائی چیز مجھے کو بات پوری ڈیفینڈ کرنے کرتا لیجیے گا، ہے، پلیز 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 مجھے ہر بات پوری کرنے آدمی لیجیے گا. خوش آئند بات ہے نا، خوش آئند بات ہے. اگر جی کسی سے اس طرح کی چیزوں کا ارتکاب ہوا ہے تو خوش آئند بات ہے کہ اس کے جی سننے والے ان چیزوں کو. اور دوسری بات یہ ہے بھائی، خوش آئند نہ بھی ہو، خوف کی تلواریں لٹکی ہوئی ہیں، جو کہے گا اس کو اٹھا کے پھر جیل میں ڈال دیں گے. کوئی بات کریں گے، اتنا خوف، اتنا ہیجان پیدا کر دیتے ہیں ہم سوسائٹی میں. آپ کے خیال میں اس کے نتیجے میں لوگوں کے دل میں علماء کی محبت پیدا ہوئی ہے کہ ہمارے کسی رہبر رہنما کے بارے میں انہوں نے یہ باتیں کی اور اب ہم اس کو نہیں دوہرا، محبت پیدا ہوئی؟ وہ بھائی ڈرتے ہیں، یعنی ڈر لگتا ہے، خوف کھاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمیں بھی اٹھا کے نہ ڈال دیں. تو اس کے نتیجے میں ہم معاشرے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ سوچیں ذرا. یعنی یہی کام اگر شروع ہو جائے تو کتنی ہی چیزیں، ہر شخص کی گفتگو میں آپ ٹکٹکی باندھ کے بیٹھ جائیں. کسی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو آپ کہیں یہ دل میں رسول اللہ کی حیثیت کو نہیں مانتا. کسی نے کسی حدیث پہ تنقید کر دی تو یہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخفیف کرتا ہے. تو ان سب چیزوں کے بارے میں سوسائٹی کو وہاں پر مت لے کر جائیں جہاں پر پھر لیکن بات کرنا ہی مشکل ہو جائے. لوگوں کو اسپیس دیں، لوگ غلطیاں کریں گے، ان سے سیکھیں گے. اس طریقے سے یہ جو لوگ، ہم جن لوگوں کو، میں ان ملحدین سے ملا ہوں جو ہمارے دین کو گالیاں دیتے ہیں اور برا بھلا اور مغلہ حقیقت میں گستاخی کرتے ہیں، میں ان لوگوں سے ملا ہوں دنیا بھر میں. کبھی جاتے ہیں، کوئی روتا دھوتا آ جاتا ہے، اس کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو اس کے پیچھے اس طرح کی کہانی نکلتی ہے کہ کوئی ہلکی پھلکی سی بات ہوئی، اس پر اتنا شدید طرز عمل اپنایا گیا کہ پورے کے پورے دین سے یہ متنفر ہو گئے.
تو ہمیں دعوت کے انداز میں بردباری سے، تحمل سے، کسی نے کوئی کلمہ کہا ہے، غلطی ہوئی ہے، یہ جتھے بنا کر، یہ فتوے دے کر، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس میں کوئی حسن شخص بھائی، کسی حسن بھائی شخص کسی حد تک یہ بات، کسی حد تک یہ بات بھی جسٹیفائڈ ہے کہ یہ جو تلوار ہے یہ لمکنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس میں انڈیا جو ہے نا، انڈیا میں بہت زیادہ گستاخی ہوتی ہے. آپ کو بھی پتا ہوگا، سب آدمیوں کو پتا ہے کہ آن لائن جو ہے وہ بہت زیادہ گستاخی کرتے ہیں. حسن بھائی اسی طرح ہی جو انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہے، جو مولانا اسحاق صاحب کی جو ویڈیو بہت وائرل کر رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو جو بہت وائرل کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ایسے الفاظ جو ہے وہ استعمال کرنا کوئی اتنی زیادہ مطلب کہ کوئی مطلب بھائی کہ ایک بندے کا یعنی کہ استدلال یہ ہے نا، معمولی ہے، یعنی کہ یہ ایک معمولی ہے. بندے کا اگر انجینئر صاحب بھی ایسے استعمال کریں گے تو کل کو انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹ یوٹیوب پہ آئیں گے وہ بھی استعمال کریں گے، یہ بھائی الفاظ آپ عام ہو جائیں گے. حسن بھائی یہ بھی آپ تو کا بات ہے نا، اگر تلوار نہیں ہوگی تو ہر میں آدمی نے یہ آپ کو الفاظ کب استعمال روکا کرنے کے ہے؟ لیے جسٹیفائڈ ہو جائے گا. میں نے آپ کو کب روکا ہے اس پر تنقید کرنے سے؟ کب روکا ہے؟ آپ کہیے یہ الفاظ غیر مناسب ہیں، اس کو بہتر ہونا چاہیے ہے، استدلال کی بنیاد پہ کہیے. استدلال کمیونیکیٹ ہوتا ہے. گفتگو کریں، ان کو بتائیں کہ مسیحی اقوام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کہتی ہیں، جو الفاظ آپ نے انتخاب کیا، اس سے یہ شائبہ پیدا ہوتا ہے. کیونکہ دجال ایک اصطلاح ہے جو ہمارے یہاں بھی زیر بحث ہے. وہ اس کو اس طرح نہیں بیان کرتے، اپنا استدلال شائستگی سے ان تک پہنچا دیں. یہ کام ہے ہمارے حسن بھائی کرنے حسن بھائی ان تک بات پہنچی، لیکن ان کا جو دوبارہ جو سنڈے کا جو لیکچر آیا، انہوں نے اس بات کو جسٹیفائڈ کیا. تو اور آپ ادھر بھی انہوں نے ادھر justification بھی کے انہوں نے اوپر ادھر آپ بھی انہوں نے استدلال جھوٹ بولا، ادھر بھی انہوں نے جھوٹ بولا کہ میں نے یہ بات کہی نہیں ہے، یہ مسیح سوچتے ہیں. ادھر بھی یہ بات انہوں نے جھوٹ بولی. میرے برادرم، میرے عزیز، اگر کسی نے دوسری دفعہ اس کی ایک تعویل کی ہے، آپ کو اس سے بھی اختلاف ہے، تو اس پر بھی تنقید کریں نا. کس نے روکا ہے آپ کو؟ آپ حسن بھائی تنقید کریں. آپ کہیں کبھی انجینئر صاحب آپ تنقید کریں اور ان کو کہیں انجینئر صاحب یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے. آپ جس وقت گفتگو کرتے ہیں تو اس کے اندر جارحانہ ہو جاتے ہیں. آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں غیر محتاط گفتگو کی، آپ نے اس موقع پہ غیر محتاط گفتگو کی. آپ اپنے طرز دعوت کو سرنو طور پہ دیکھیں، چیزوں کو تنا تنی کا ماحول نہ پیدا کریں، اس کے نتیجے میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. لوگ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، وہ آپ کی چیزیں پکڑیں گے اور پھر آپ کو یہاں پر لے کے چلے جائیں گے. یہ سب باتیں ٹھیک ہیں. اس میں سے کسی سے میرا اختلاف ہے آپ سے؟ کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح نکل کے آپ بد زبانی کریں اور عقائد کو کے اختلاف کو، علم کے اختلاف کو اس سطح پر لے آئیں کہ وہ مناظرہ بن جائے، چیلنج بن جائے اور لوگوں میں رد عمل کی نفسیات کو بھارے. میں تو اس سب کے خلاف ہوں. میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو روکنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم شائستگی سے، استدلال سے اپنی بات کمیونیکیٹ کریں. انجینئر صاحب کے اوپر روزانہ ویڈیو بنائیں، علماء روزانہ بنائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ جو آپ کا طریقہ کار ہے یہ اخلاق، علم، ان کے اصولوں کے خلاف ہے. میں نے گفتگو کی ہے، یعنی اس خوف کے باوجود گفتگو کی ہے کہ کہیں میں ان کے غم و غصے کا نشانہ نہ بن جاؤں. کی ہے میں نے گفتگو. اور جو تنقیدیں ہم نے کی ہیں، ہمارے استاد نے کی ہیں، کسی عالم نے وہ تنقیدیں ان پر نہیں کی، ہم نے کی ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ لوگ آئے ہمارے پاس اور کہیں تم نے فساد پیدا کر دیا؟ بھائی استدلال کی تنقید کی ہے. جب اشرف علی رسول اللہ کی انہوں نے بات کی تو استدلال سے تنقید کی کہ پہلے ادب سے نام لیں آپ ان کا. وہ جی جی ہماری بالکل، ملت میں نے کے لیے جوید صاحب، سرپرست ہیں. جوید احمد بات گاندھی صاحب کی مکمل ویڈیو دیکھی، میں بات ماشاء اللہ مکمل بہت. میں بات مکمل کر لوں. ادب سے نام لیں ان کا، اور جس چیز پر اعتراض کر رہے ہیں اس کو علم کی سطح پر لے کر آئیں، پروپیگنڈے کا موضوع نہ بنائیں، غلط مواقف پیش نہ کریں. سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں آپ نے بات کی، ہم نے اس پر گفتگو کی، میں نے گفتگو کی دسیوں جگہ پر. ابھی حال میں نے گفتگو کی کہ کوئی ڈیروگیٹری ٹرم ہماری زبان پہ نہیں آنی چاہیے. یہ بابے شابے کہنا اور ہے ہی نہیں کوئی نہیں اور شاہی کوئی نہیں، یہ کوئی علم کا طریقہ نہیں ہے. اس سے نیوسنس پیدا ہوتی ہے، اس سے پولرائزیشن پیدا ہوتی ہے. جو ہم اخلاقی تربیت کرنے کے لیے اٹھتے ہیں ہم خود اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ سب تنقیدیں جائز تنقیدیں ہیں، پوری زندگی کریں. ان کے ہاں غیر محتاطی بدرجہ اتم موجود تھی، آپ کو کہنے کا حق ہے. لیکن میرے بھائی، میں جو بات آپ تک کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیں. وہ کیا ہے؟ وہ کسی چیز کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. وہ کسی شخص کو یہ نہیں ہے کہ تم نکل کے غیر محتاط گفتگو کرو. اس کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو سمجھانے کا طریقہ صرف ایک ہے،
وہ یہ کہ استدلال سے اس کی غلطی واضح کرتے چلے جائیں. آپ کے استدلال میں جان ہوگی نا تو انجینئر کا کوئی اسٹوڈنٹ اس کو نہیں سنے گا. استدلال میں جان پیدا کریں. ہم کرتے کیا ہیں؟ استدلال چونکہ محنت کا متقاضی ہوتا ہے نا، اس کو ٹھنڈے دل و دماغ سے، اس کو سلامتی طبع کے ساتھ پیش کرنا ہوتا ہے. اور استدلال دو دھاری تلوار ہوتا ہے. جب ہم پیش کریں گے تو پھر ہم پر ہونے والے جو اعتراضات ہیں ہمیں ان کا بھی استدلال سے جواب دینا پڑے گا. تو وہاں پر ہم تقلید لے آتے ہیں، وہاں پر ہم توہم پرستی لے آتے ہیں، وہاں پر ہم آبا کی پرستش لے آتے ہیں، وہاں استدلال چلتا نہیں ہے. تو کوئی استدلال نہیں اپناتا. استدلال اپنانے سے لوگ ڈرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے استدلال اپنا کے کسی کی غلطی واضح کی تو لوگ ہم سے آ کے ہمارے عقائد کے بارے میں استدلال سے سوال کریں گے. تو چیزوں کی اصلاح کا یہ طریقہ ہے جو پیغمبر نے سکھایا ہے. کیا پیغمبر پہلے دن لٹھ لے کے لوگوں کے پیچھے چلے گئے تھے کہ بھائی یہ تم لوگ یہ سارا کام، یہ تمہیں اللہ نے منتخب قوم بنایا تھا بنی اسماعیل، اور تم نے توحید کے عالمی مرکز کو مشرکوں کا بھٹ بنا دیا؟ یہ طریقہ کار ہوتا ہے، ہتھوڑے مارنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. علم اور استدلال ہوتا ہے جو اپنی جگہ پیدا کرتا ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے. تو اگر کوئی صاحب علم پیدا ہوا، نوجوانوں میں ایک اثر رکھتا ہے، خوشی کی بات ہے علماء کے لیے. کیا کسی عالم کی زبانی آپ نے آج تک سنا کہ یار ایک نوجوان اگر ایک اچھی بات کر رہا ہے، لوگوں کو 70% چلو اچھی باتیں کر رہا ہے، 60% اچھی باتیں کر رہا ہے، یہ 60% اس کی قابل تحسین سرگرمیاں ہیں، باقی چیزوں کے بارے میں علمی اختلاف ہے، ہم محبت سے شائستگی سے اس تک کمیونیکیٹ کرتے ہیں. کیا کبھی اس کو یہ احساس پہنچایا ہم نے؟ میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ انجینئر صاحب کے اندر یہ تبدیلی نہیں آ رہی اس طریقے سے جو آنی چاہیے تھی. وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آنی چاہیے تھی. مجھے جب کبھی موقع ملا ان سے بات کرنے کا، ان کے رفقا سے بات کرنے کا، ایک بات کی ہمیشہ، کسی کو اپنا استاد بنائیں جو آپ کو آپ کی خامیاں بتا سکے. مریدین، مقلدین اور آڈینس کبھی آپ کو خامیاں نہیں بتاتی، آگے بڑھیں. لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ علماء کے طرز عمل کے نتیجے میں اس شخص کے اندر جو اصلاح ہونی بھی چاہیے تھی اس کے دروازے بھی بند کر دیے ہم نے. تو اس سے نقصان کس کو ہوا؟ نقصان ان لاکھوں کروڑوں آڈینس کا ہوا جو کسی کی زبانی کچھ دین کی دو چار اچھی باتیں سن رہے تھے. آج ان کے دل میں علماء کی کیا اہمیت رہے گی؟ بالکل حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ رضا بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. حسن بھائی، استاد کے جو میں نے استاد سے سنا، استاد غامدی صاحب سے سنا اور آپ سے بھی، کہ گستاخی ویسی کوئی چیز نہیں تھی، چونکہ ہم تو یہی مانتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے جو خود کو مسلمان کہہ رہا ہے وہ کبھی گستاخی کر ہی نہیں سکتا. یہ تو بات واضح ہے. تو ظاہر سی بات ہے، اب گستاخی کا الزام تو پھر نان مسلم پہ بھی آتا ہے، چونکہ مسلمان تو تصور بھی نہیں کر سکتا گستاخی کا. تو سوال یہ ہے کہ اگر گستاخی آ رہی تو ہم پر یہ اعتراض آتا ہے کہ آپ دفاع میں کیوں نہیں آتے ہو. اس لیے اگر آپ کے کسی فیملی والدین، آپ کے والدین پر اعتراض کیا جائے، ان کو کوئی گالی دی یا کسی بھی فیملی ممبر پہ یا آپ کی ذات کے متعلق، تو آپ خود کو دفاع کرتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی باری تھی یا اللہ کے پیغمبروں کی بات آتی ہے علیہ السلام، تو یا صحابہ یا اہل البیت، جتنے بھی بزرگ ہستیاں ہیں، تو ان کے بارے میں آپ گستاخی کے لیے دفاع کیوں نہیں کرتے؟ تو اس پر آپ رہنمائی فرمائیے. ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اس کے طرز استدلال اور اس کے طریقہ دعوت پر ایمان لاتے ہیں. جب اس کا پیغمبر زمانے میں کھڑے ہو کر کوئی بات کہتا ہے اور لوگ اس کی زندگی میں اس کی گستاخی کرتے ہیں، کوئی اس کو کاہن کہتا ہے، کوئی اس کو شاعر کہتا ہے، کوئی اس کو جادوگر کہتا ہے، تو اللہ کی کتاب ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اس طرح کے اعتراضات کے جواب کیسے دینا چاہیے. اللہ کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی اعتراض کیا جاتا ہے تو اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کی بنائے استدلال کیا ہے. گستاخی تو وہ قالب ہے، وہ انداز ہے جس میں وہ کمیونیکیٹ ہو رہا ہے، بنائے استدلال کیا ہے. اگر کوئی شخص نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر علیہ السلام پر کھڑے ہو کر اعتراضات کرتا ہے اور اعتراضات کو گستاخی کا رنگ دیتا ہے، تو میں اور آپ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو ہم یہ سمجھائیں گے کہ دیکھو، تم ایمان لانے کے بعد ان ترددات میں مبتلا ہو اور تمہارا ایک رد عمل کی کیفیت سامنے آ رہی ہے، اس لیے سامنے آ رہی ہے کہ تم نے ایک مقدمے کو غلط سمجھا ہوا ہے. آؤ بیٹھو، اپنا استدلال پیش کرو، اس استدلال کا ہم جواب دیتے ہیں علمی انداز میں، فکری انداز میں، عقلی انداز میں، منطقی انداز میں، دعوت کے انداز میں. یہ کام ہے جو ہم نے کرنا ہے. جو لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر
حقیقت میں گستاخی کرتے ہیں، یہ ڈنمارک کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں اور باقی دنیا میں. کبھی ہم نے تھوڑا سا توقف کر کے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا ہم پر اعتراض کیا ہے، ہمارے پیغمبر کے بارے میں ان کے دلوں میں ترددات کیا ہیں؟ کبھی ہم نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی؟ جب وہ گستاخی کرتے ہیں اور کارٹون بناتے ہیں اور اس میں دکھاتے ہیں کہ ایک اتنی عمر کا شخص ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں لے کر جا رہا ہے، تو ہم اس کارٹون کو تو جلاتے ہیں، اس پر تو اپنے ملک میں اس ملک کی کوئی مصنوعات بنانے والی کمپنی ہو تو اس کو آگ لگا دیتے ہیں. لیکن کیا کبھی کسی فورم پر ہم نے یہ بتانے کی جسارت کی کہ یہ جس ماخذ پر بنیاد بنا کر تم کارٹون بنا رہے ہو وہ میرے نزدیک سرے سے ثابت ہی نہیں ہے، وہ خلاف عقل ہے، وہ خلاف اسلام ہے؟ تو ہم ان میں سے کسی چیز کا جواب نہیں دیتے. جب کوئی ہمارے پیغمبر پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ اس نے اتنی شادیاں کی تھیں، اور دنیا میں لوگ شادیاں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بٹھا کر ان کو بتاتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں ہمارے پیغمبر کی شادیوں کی نوعیت کیا ہے. جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ ان کے پیغمبر نے نکل کے میدان جنگ میں یہ کچھ کیا تھا، تو کیا کبھی ہم اس کی تحقیق کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو گستاخی کا جواب کیا گستاخی سے دیا جاتا ہے؟ یعنی یہ میرے دین کی اخلاقیات ہے کہ میرے باپ کو کوئی برا بھلا کہے تو میں اس کی ماں کو برا بھلا کہوں؟ میں اس کو بٹھا کر پہلا سوال یہ پوچھوں گا کہ بھائی وہ پرابلم کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اس رد عمل کا اظہار کر رہے ہو؟ تو یہ دنیا میں سب سے کمزور ترین چیز ہوتی ہے کہ میں کسی سے جبر کی بنیاد پر، غصے کی بنیاد پر، خوف کی بنیاد پر اپنا احترام کروانا شروع کر دوں. احترام ہمیشہ استدلال کی بنیاد پہ ہوتا ہے. یہ سب سے کمزور ترین مقام ہوتا ہے کہ جس میں لوگوں کو ڈرا دھمکا کر آمادہ کروں، آؤ میرے پیغمبر کی احترام کرو، اس کو تسلیم کرو. بھائی میں نے تو استدلال دینا ہے. تو جو لوگ زمین پر گستاخی کرتے ہیں ان کو میں نے استدلال سے گفتگو کرنی ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ کسی معاشرے میں کھڑے ہوئے ہیں، وہاں کوئی ریاست ہے، کوئی تنظیم ہے جو لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون سازی کریں اور ان لوگوں کو بھی لگام دیں اور ان لوگوں کو بھی یہ بات بتائیں کہ جب آپ نے کوئی گفتگو کرنی ہو تو استدلال پر مبنی گفتگو کریں اور اپنا اختلاف شائستگی سے پیش کریں. اس سے معاشرے میں امن و امان کے مسائل پیدا نہیں ہوتے، اس سے لوگوں میں رد عمل کی کیفیات پیدا نہیں ہوتی، اس سے کم پڑھے لکھے لوگ جو علم اور استدلال کی سطح پہ چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے ان کے غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوتی. تو آپ بنائیے حد کے عزت کے قوانین، بنائیے خود قرآن مجید کی روشنی میں بنائیے. ان لوگوں کو اگر وہ آپ کے ملکوں میں موجود ہیں اور وہ اسلام کو ماننے والے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کا ذہنی توازن چیک کروائیں، ان کو کسی تھیراپی میں بھیجیں. ان کو اگر آپ نے مجبور کرنا ہے وہ یہ کام نہ کریں تو ان پر پابندیاں عائد کر سکتے ہیں. فورمز پر 10,000 چیزیں جو ہونے کی ہیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کام ریاست کا ہے اور ریاست اس طرح سے یرغمال بن کر مذہبی علماء کے بنائے ہوئے قانون کے تحت آپریٹ نہیں کرتی. یہ دنیا میں قوانین موجود ہیں. پیغمبر تو ایک طرف، ان مغربی سلطنتوں کے اندر آپ کسی شخص کے بارے میں یہ کام شروع کر دیں تو وہاں پر بھی قانون حرکت میں آتا ہے. قوانین موجود ہے، ان قوانین کو اپنانے کی ضرورت ہے. لیکن علماء کی کیا ذمہ داری ہے؟ استدلال سے جواب دیں بس.